سنان بن انس، اور یہ ایسا شخص تھا کہ جو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے اندر مدعی تھا، اور اس نے حضرت امام زین العابدین کے جو بھائی تھے علی اکبر، ان کے کلیجے کے اندر چھرا مار کر اور پھر اس چھرے کو ہوا کے اندر لہرایا اور تعجب سے فخریہ انداز کے اندر کہا تھا کہ لو آج ہم نے تمہیں شہید کر دیا ہے۔ اور یہ وہ شخص تھا سنان بن انس۔ جب مختار ثقفی نے تھوڑا سا شکنجہ ٹائٹ کیا اور اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد اس نے لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع کی تو یہ صحرا کے اندر نکل گیا۔ جب یہ صحرا کے اندر نکلا تو اس وقت یہ جنگلوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا تھا۔ سنان بن انس جنگلوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا کسی لمحے جب اس کو بھوک اور پیاس کی شدت نے تڑپایا، سنان بن انس کو بھوک اور پیاس کی شدت نے تڑپایا، یہ رزق کی تلاش کے اندر، روٹی کی تلاش کے اندر، پانی کی تلاش کے اندر نکلا۔ جب یہ نکلا نا جنگلوں کے اندر، صحرا کے اندر، تو اس وقت اس نے کچھ خیمے دیکھے اور انہی خیموں کے اندر یہ داخل ہونے کی کوشش کرتا۔ جب اس نے پہلے خیمے کا پردہ اٹھایا تو سامنے نظر اس کی سنان بن انس کی کربلا کے میدان میں موجود تھا۔ اس کی پہلی نظر جس پہ پڑی وہ حضرت علی زین العابدین کے چہرے پہ پڑی، اور جب اس کی نظر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے اس پوتے حسین کے بیٹے کے چہرے پہ پڑی تو فوراً اس خیمے سے دوڑتا ہوا نکلا کہ کہیں مجھے یہ پکڑ نہ لے۔ میں تو مختار ثقفی سے اپنی جان بچاتا صحرا کے اندر، جنگلوں کے اندر زندگی گزارنے کے لیے نکلا تھا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو مجھے یہاں پہ پکڑ لیا جائے۔ لیکن حضرت امام علی مقام امام حسین کی لخت جگر کی نظر اس پہ پڑی، اپنے لوگوں کو بھیجا جاؤ اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ پکڑ کر لایا گیا، پوچھا بتا تو کدھر آیا؟ کہا مجھے بھوک اور پیاس کی شدت یہاں تک لائی ہے، مجھے بھوک اور پیاس کی شدت تمہارے خیمے تک لائی ہے۔ فرمایا یہ بات ہے تو پھر اس کو کھانا دیا جائے، پھر اس کو پانی دیا جائے۔ اور تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ سنان بن انس نے 3 دن حضرت امام علی مقام کے لخت جگر کے خیمے کے اندر گزارے، اور 3 دن تک آپ کو کھانا بھی دیا گیا، اسے پانی بھی دیا گیا، اور اس کے لیے بہترین انتظام کیا۔ جب 3 دن مکمل ہوئے نا، 3 دن کے بعد رخصت ہونے لگا، جانے لگا، تو حضرت امام زین العابدین نے کچھ اشرفیاں پیش کی۔ جب تحفے کے طور پر زاد راہ کے لیے اشرفیاں پیش کی کہ تمہیں پھر راستے کے اندر کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو اس وقت اس نے حضرت امام زین العابدین سے کہا اے امام زین العابدین ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ فرمایا میں نے تو پہچان اس وقت ہی لیا تھا جب تم نے پہلی نظر خیمے کے اندر ڈالی تھی، اور میں نے انہی نظروں کے ساتھ تمہیں پہچان لیا تھا کہ تم سنان بن انس ہو، تم وہی ہو جس نے میرے بھائی علی اکبر کے کلیجے کے اوپر برچھا مارا تھا، اور اس برچھے کو مار کر تم نے ہوا میں لہرایا تھا فخری انداز کے اندر۔ فرمایا وہ تیرا کردار تھا کہ تو نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا، آج حضور کی آل کا کردار دیکھو کہ ہم تمہیں پتہ ہونے کے باوجود بھی کہ تم ہمارے قاتل ہو لیکن ہم تمہیں معافی عطا کرتے ہیں۔ یہ حضور کی آل کی شہزادے کا دیکھیں کہ کس طرح ظالموں کے ساتھ آپ کیا کرتے تھے، اس طرح کا رویہ اپناتے تھے۔ حضرت جابر کتنا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں میرے حضور کے پاس جب بھی کبھی بھی کوئی بھی کسی وقت بھی جب بھی آتا، آ کر حضور سے جو مانگتا حضور اسے عطا فرما دیتے۔ اور فرماتے ہیں حضرت جابر ہم میں سے کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس پر یہ جملے نہیں سنے، کیا لا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں حضور سے جتنی بڑی کوئی چیز مانگ لی جاتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے اتنی بڑی ہی چیز عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور دیکھیں کہ اسی نبی کا یہ نواسا ہے، اسی نبی کا یہ بیٹا ہے حضرت امام زین العابدین۔ فرزدق شاعر گزرا ہے عربی کے اندر، نام کیا تھا؟ فرزدق شاعر گزرا ہے، اس نے حضرت امام زین العابدین کی سخاوت پر بڑے کمال کے جملے لکھے، اور ان جملوں کو میں مفہوم بیان کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین کی شخصیت، آپ کی زندگی اس انداز سے تھی کہ کبھی بھی زندگی کے اندر حضرت امام زین العابدین کی زبان پر ہم نے لا نہیں دیکھا، لا نہیں سنا کہ آپ نے کسی کو کچھ آپ سے کچھ مانگا گیا ہو اور اس کے بدلے کے اندر حضرت امام زین العابدین نے اپنی زبان سے لا نہیں، میں پاس کچھ نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا۔ حضرت امام زین العابدین کی زندگی ایسی زندگی تھی کہ کبھی بھی ان کے ہاتھ سے کوئی بندہ خالی نہیں جاتا تھا۔ اور فرزدق نے اگلے جملے بڑے کمال کے لکھے، فرماتا ہے، کہتا ہے
کہ حضرت امام زین العابدین کی زندگی ایک طرف تو یہ تھی کہ زندگی میں کبھی بھی اپنی زبان پر لا نہیں لے کے آئے، اور دوسری بات جو اگلا جملہ لکھتا ہے کہتا ہے کہ اگر تشہد کے اندر جو ہم کیا کرتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اگر اس کے اندر لا نہ ہوتا، اگر اس کے اندر لا نہ ہوتا، کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر اگر کبھی لا آتا تو صرف نماز کی حالت کے اندر تشہد میں آتا۔ کہتا ہے کہ اگر اس تشہد کے اندر لا پڑھنا ضروری نہ ہوتا تو حضرت امام زین العابدین کی زندگی میں کبھی بھی لا جو ہے وہ نہ آتا۔ کہتا ہے آپ کی زندگی ایسی زندگی تھی کہ جیسے آسمان کے اوپر جو بادل ہوتے ہیں ان بادلوں کی طرح حضرت امام زین العابدین کی زندگی تھی۔ اب ان بادلوں کے ساتھ اس کو تشبیہ کیوں دیا؟ اس لیے دیا، کہا کہ جب بادل برستا ہے نا، جب بادل کیا کرتا ہے، برستا ہے، وہ دشمنوں پر بھی برستا ہے، جو اپنے ہوتے ہیں ان پر بھی برستا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین کی زندگی ایسی تھی کہ جب سخاوت کرنا ہوتی تھی تو حضرت امام زین العابدین کی زندگی ایسی زندگی تھی کہ آپ دشمنوں کو بھی عطا کرتے تھے، اپنوں کو بھی عطا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا۔ اور پھر دیکھیں حضرت امام زین العابدین کی زندگی کیسی زندگی تھی۔ حضور کے زمانے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا زور دیا، اسلام جو ہے نا، اسلام یہ آزادی پسند ہے، اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے 47 کے اندر آزادی حاصل کی، ہم آزاد ہیں اپنے مذہب کے اندر، اپنی عبادات کے اندر، اپنی روایات کے اندر، اپنے رسم و رواج کے اندر آزاد ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا دیا، آزادی دی۔ آج فلسطین کے لوگوں سے پوچھو، آج غزہ کے لوگوں سے پوچھو آزادی کیا ہوتی ہے، آج کشمیر کے لوگوں سے پوچھو آزادی کیا ہوتی ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں تو ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر دے دی گئی نا، ہمیں تو نہیں پتا ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں کی۔ ہم اس آزادی کی نعمت کو کیا کرتے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ لیکن ان سے پوچھو کہ جن کو ابھی آزادی حاصل نہیں ہوئی، اور اسلام آزادی پسند دین ہے۔ کس لیے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو کیا کیا کرتے تھے، آزاد کیا کرتے۔ اب دیکھیں نا، روزہ ٹوٹ جائے، کیا ہو جائے انسان سے، روزہ ٹوٹ جائے تو کیا کہا، کفارہ دو۔ کیا کفارہ ہے؟ ایک غلام آزاد کر دو۔ کیا کر دو؟ ایک غلام آزاد کر دو۔ بھائی کس لیے؟ روزہ میرا ٹوٹا ہے، غلام کیوں آزاد کروں؟ اس لیے کہ اسلام کہتا ہے لوگوں کو کیا کرو، آزاد کرو۔ کہا کہ تم کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کرو۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر بیٹھے، اب اس زہار کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا ایک غلام آزاد کر دو۔ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کر بیٹھے، کفارہ زہار کر بیٹھے، فرمایا کہ تم ایک غلام آزاد کرو۔ اور اس کے ساتھ فرمایا اگر تم قسم جو ہے اٹھا بیٹھو اور پھر تم اس قسم کو توڑ دو تو کیا کرو، ایک غلام آزاد کرو۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے کتنی غلام کو اہمیت دی۔ اسلام نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہیں وہ یہ غلامی کی زندگی گزاریں، اسلام تو چاہتا ہے کہ لوگ آزادی کی زندگی گزاریں۔ اور دوسری طرف دیکھیں، اسی نبی کا نواسہ ہے، اسی نبی کی آل ہے، اور اسی نبی کا بیٹا ہے حضرت امام زین العابدین۔ دیکھیں کہ مدینہ کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری تاریخ کو اگر کھنگالا جائے تو سب سے زیادہ مدینہ کی تاریخ کے اندر جس نے غلام آزاد کروائے وہ اگر کوئی شخصیت ملتی ہے تو وہ حضرت امام زین العابدین کی شخصیت، اور اس کی تعداد جو لکھی وہ تقریباً 50,000 لوگوں کو آپ نے غلامی سے نکالا اور آزادی کی نعمت کی طرف لائے۔ اور پھر صرف یہاں پر صرف غلامی سے نجات نہیں دلواتے تھے حضرت امام زین العابدین، آپ کو خریدتے غلام کو خرید کر، لونڈیوں کو خرید کر پھر ان کو اپنی غلامی میں نہیں لے کے آتے، ان کو کہتے جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، نانے کے دین پر کیا کرتا ہوں، وقف کرتا ہوں۔ اور پھر وہ غلام جن کو آپ آزاد کرواتے ان کے دیکھیں نا، وہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے آپ ان کی تعلیم اور تربیت کے اوپر بھی کام کرتے، اور اس کام کرنے کے بعد جب غلاموں کو کہا جاتا کہ اب جاؤ تم اپنے گھروں کو جا سکتے ہو، وہ کہتے کہ ہم اپنے گھروں کو نہیں جانا چاہتے، ہم تو آپ کی خدمت میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا شہزادہ تھا کہ جس نے لوگوں کے ساتھ اتنا وفا کی، اتنی وفا کی کہ جب برستا تھا تو اپنوں کو نہیں دیکھتے تھے، نہ ہی پرایوں کو دیکھا جاتا تھا، بس ابر کرم برستا تھا، اس کے نیچے اپنے آتے پھر بھی برس جاتا، پرائے آتے پھر بھی برس جاتا۔